ہزاروں سال نرگس اپنی بے-نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین، بہت انتظار کیا، بہت لوگوں نے اور پوری دنیا نے اور فلسطینیوں نے اور مڈل ایسٹ نے اور عرب اسٹریٹ نے اور اسلامی دنیا نے انتظار کیا کہ کوئی تو ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ اسرائیل سے ٹکر لے سکے، کوئی تو ایسی طاقت پیدا ہو جائے جو ایسا جواب دے کہ مظلوموں کے چہروں پر بھی تسکین آ جائے۔ وہ کئی دہائیوں سے بمباری کر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، ہیوملیٹ کر رہے ہیں، ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں، ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایک طاقت نہیں ہے جو اسرائیل سے ٹکرا سکے، اور کسی کے پاس وہ میزائل نہیں ہے جو ان کے ایئر ڈیفنس کو چیرتے ہوئے جا کر ٹکرائیں۔ تو ناظرین، وہ طاقت آ چکی ہے، جنگ ایران کے پر مسلط کی گئی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جنگ شروع اسرائیل نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ ایران کا یہ دعویٰ کتنا سچا ثابت ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو ایران کر رہا ہے شاید اس کی آن پیپر تو ایسٹیمیشن تھی، لیکن آن پیپر کیلکولیشنز کچھ اور ہوتی ہیں، جب آپ آن گراؤنڈ اترتے ہیں ایک ریئل وار کے اندر جو آپ کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، آپ کی نسلیں مٹ جاتی ہیں، اس جنگ کے اندر آن پیپر چیز ویسی ثابت ہوتی ہے، سم ٹائم نہیں ہوتی۔ تو ایران نے وہ کر دکھایا ہے۔ اس وقت میجر بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ایران نے حملہ لانچ کر دیا ہے، آج کی رات پھر اسرائیل پر بھاری گزرنے والی ہے۔ ایران کے مختلف پارٹ سے میزائل ڈرونز لانچ ہونے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کون سے میزائل ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ گھاتک میزائل ہیں۔ کل رات جو تباہی ایران نے مچائی وہ ایسی تباہی تھی جو اسرائیلیوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ ایک ہی جگہ پر ہنڈریڈز آف کیجویلٹیز رپورٹ کی گئی۔ جنگ مڈل ایسٹ نہیں چاہتا، اسلامی دنیا جنگ نہیں چاہتی، ایران جنگ نہیں چاہتا، سب اس وقت سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، ساری دنیا سیز فائر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایون ویسٹرن گورنمنٹس، ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہاں پر ان کی گورنمنٹس کو چھوڑ کر ان کے لوگ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ اب ایران جنگ ہو، سب سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ شیطانی طاقتیں انہوں نے بڑے مذموم مقاصد کے ساتھ اس پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے لیے، ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جینوسائیڈ غزہ میں کیوں ہو رہی ہے، ان سے نہ جینوسائیڈ کا حساب نہ لیا جائے اور توجہ یہاں پر ہٹا دی جائے، اور ایک بدماشی اور ایروگنس کے اندر انہوں نے یہاں پر جنگ مسلط کی ہے۔ تو اب جواب آئے گا، اور جواب آ رہا ہے۔ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے، تل ابیب ہٹ ہو رہا ہے، حائفہ ہٹ ہو رہا ہے، سب سے سیکیور ترین جو کیپٹل ہے مڈل ایسٹ کا۔ امریکہ آگے سے ایئر ڈیفنس کر رہا ہے، برطانیہ ایئر ڈیفنس کر رہا ہے، پھر جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن یہ براہ راست آ کر بھی ایئر ڈیفنس کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت ایران کے اوپر بھی براہ راست اٹیک کر سکتے ہیں۔ ایٹ اینی ٹائم، ایٹ اینی مومنٹ، ایٹ اینی سیکنڈ ایران کے اوپر امریکہ بمباری کر سکتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے حملے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں دھماکوں سے گونج رہا ہے اسرائیل، اور یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جو ہر بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دھماکے جو اس وقت ہو رہے ہیں، یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ جو تباہی وہاں پر آ رہی ہے، یہ پہلی بار دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس میں شکست اس لیے ہے اسرائیل کی اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں اس لیے ملا جا رہا ہے کہ جنگ انہوں نے مسلط کی ہے، جنگ ایران نے نہیں چھیڑی ہے، جنگ انہوں نے مسلط کی ہے، ایک ان نیسیسری وار، اور پھر ایرانینز کو جس طرح سے سول وار میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ایرانین آرمڈ فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز آکوپائڈ پیلسٹائن کو لیو کر دیں۔ یہ صرف ایران ہی کر سکتا تھا اور ایران نے کر دکھایا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ تمام سیٹلرز آکوپائڈ پیلسٹائن کو لیو کر دیں، اب ان کے یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو اب یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، اب یہ قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ اور ایرانین آرمڈ فورسز نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے 7 لیئرز ایئر ڈیفنس کی چیرتے ہوئے جا کر میزائل ٹکرا دیے ہیں، 7 لیئرز اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ یعنی کیسا سسٹم بنایا گیا کہ ایک طرف اسرائیل جینوسائیڈ کرے گا، وہ 1 کنٹری آفٹر انویڈ کرے گا، بوم کرے گا، لیکن اس تک کوئی میزائل ہٹ نہیں ہو سکے گا۔ 7 لیئرز آف ایئر ڈیفنس۔ آپ کو پتا ہے کہ عراق کے اندر بھی ایک ایئر ڈیفنس کیا جاتا ہے جب ایران سے میزائل آتے ہیں، کیونکہ امریکہ وہاں پر موجود ہے، وہ عراق کی ایئر سپیس کے اندر کرتا ہے، پھر آ کے جارڈن کے ایئر سپیس کے اندر ایئر ڈیفنس کیا جاتا ہے، پھر آگے جا کر اسرائیل کا اپنا ایئر ڈیفنس آتا ہے جس کی اپنی 4 سے 5 لیئرز ہیں، وہ آئرن ڈوم ہے، وہ ڈیوڈ سلنگ ہے، وہ ایرو سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 ایئر ڈیفنس کی لیئرز بنتی ہیں۔ تو اس کو چیرتے ہوئے اس وقت ایرانی میزائل جب وہ وہاں پر ٹکرا رہے ہیں اور بہت بڑی تباہی لا رہے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اب لیو کر دیں، دیٹس آل، ٹھیک ہے نا، بہت ہو لیا، تو اب جو ہے وہ یہاں سے لیو کر لیں۔ اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات بھی بڑی لمبی ہونے والی ہے، اور اب تو دن بھی لمبے ہونے والے ہیں، کیونکہ ایران نے جو اس سے پہلے مظاہرہ کیا ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ دن کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اور اسرائیل جو کلیم کر رہا تھا کہ اس نے ایران کی جو ایئر سپیس ہے اس پر مکمل 100% کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تو اب جو ایران نے دن کو اٹیک کیا
اس پر یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایران کے اوپر ایسا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا ہے تو پھر ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی کہاں سے آئی کہ وہ دن کو بھی اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ آپ تو پوری سرویلنس کر رہے ہیں، پھر کیسے اٹیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے جو شروع میں اسی طرح سے پھیلایا جاتا ہے۔ حماس کے بارے میں تو انہوں نے پہلے مہینے کے اندر یہ جو ہے وہ دعویٰ کر لیا تھا کہ حماس ہم نے 90% ختم کر دیا، بس تھوڑی بہت رہ گئی ہے۔ تو یہ ایک بہرحال پروپیگنڈا بھی ہے۔ تو جنگ مسلط ہوئی ہے، ایران جواب دے رہا ہے اور ایک ڈسٹرکٹیو جواب دے رہا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو جواب اتنا بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اثرات صرف اسرائیل تک نہیں ہے، یہ لڑائی اسرائیل کے ساتھ اب نہیں ہے، صرف اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اب پورا جو ویسٹرن سٹرکچر ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ برنگ ڈاؤن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پرشین گلف کے اندر بھی غرق ہوگا، وہ ریڈ سی کے اندر بھی غرق ہوگا، یہ پورا ویسٹرن سٹرکچر ایران جو ہے وہ اڑا کے رکھ سکتا ہے اگر اسی طرح سے اس کی طاقت جو ہے وہ سسٹین رہتی ہے، جو کہ ہمیں کیپیبلٹی نظر آ رہی ہے، تو یہ پورا ویسٹرن سٹرکچر بھی گر سکتا ہے۔ ایران نے یہ بات کہی تھی، سپریم لیڈر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پھر ایسا حملہ کریں گے کہ خطے کا توازن بدل جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی امریکہ کو یہ ریجن جو ہے وہ لیو کرنا پڑے گا۔ تو جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اب وہ اسی طرح کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ ادھر جو اسرائیل ہے وہ اس وقت بہت سارے نئے جواز جو ہے وہ تلاش رہا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو بہت ہی ڈینجرس بات جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ تباہی ہوگی، یہ ایک ایسا سونامی ہوگا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ اساسینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں سپریم لیڈر کو۔ سپریم لیڈر جب ایک فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں نا تو اس کی پھر کیا اہمیت ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس شخصیت کو اساسینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بات وہاں سامنے آ رہی ہے، نتنیاہو نے خود یہ بات کی ہے، ادھر ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کی ہے، باقی بہت سارے اسرائیلی جو ان کی ہائی آفیشلز ہیں ان سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت معاملہ جو ہے نا پھر خرابی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ امریکی جو ایمبیسی ہے عراق کے اندر، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اٹیکس ہو سکتے ہیں یہاں پر، تو مختلف تنظیمیں، تو یہ جواز جو ہے وہ تلاشنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ G7 کی سٹیٹمنٹ جاری ہونے والی ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ، جس میں ایران کو کہا جائے گا کہ ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے۔ قطر اور فرانس کا رابطہ ہوا ہے اور وہاں پر غزہ کے سیز فائر کی بات کی گئی ہے۔ اور غزہ کے اندر کیا ہوا ہے، مزید اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا دیکھ لے، دیکھیں دنیا کس چیز کو یاد رکھتی ہے، ہسٹری کن کو یاد رکھتی ہے؟ ہسٹری ان کو یاد رکھتی ہے جو لڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لڑ رہے ہیں اور حوتیز بھی لڑے، حماس بھی لڑے، ابھی تک حماس کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور اسرائیل کی کیجوالٹیز ابھی بھی کچھ دیر پہلے کی یہ رپورٹ ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسرائیلی فوجی جو وہاں پر مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ملین ڈرونز ہیں، 1 ملین ڈرونز ہو سکتے ہیں ایران کے پاس، کیونکہ اب تیزی سے وہ بھی چائنا، رشیا یہ بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ اور جو بلسٹک میزائل ہیں، باقی میزائل ہیں، اور حزب اللہ ہے وہ کس وقت آئے گی، تو بہت بڑی یعنی جو یہ اسرائیل پورٹرے کر رہا تھا نا، یا اس نے جو پہلے دن حملہ کیا کہ بس وہ لپیٹ لیں گے ایران کو، یا جیسے انہوں نے غزہ کے پر اٹیک کیا تھا بس چند دنوں کے اندر ہم لپیٹ لیں گے، تو وہ لپیٹ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ وہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لپیٹے میں تو یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ چھوٹا سا ملک ہے تل ابیب، اور زیادہ ان کی آبادی بھی نہیں ہے، تو اگر یہ جس ڈسٹرکشن کے ساتھ، جس پاور کے ساتھ، جس لیتھل فورس کے ساتھ ایران حملے کرنا شروع ہو گیا ہے، آج تیسری رات ہے، تو یہ کتنی دن یہ سسٹین کریں گے؟ ایران تو سسٹین کر لے گا، ان کی اپنی ہسٹری اور ان کا جغرافیہ اور ان کے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ سسٹین کر لیں گے، یہ کب تک جو ہے وہ سسٹین کریں گے؟ تو بات ناظرین یہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہم صرف 3 دنوں کے اندر آل آؤٹ فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم اس جنگ کو آل آؤٹ وار کہیں گے۔ اب کتنے دن چلتی، جیسے عرب اسرائیل وار جب وہ چند دنوں کی تھی تو یہ لمبی ہوگی یا چند دنوں کی ہوگی، لیکن جو بھی ہے اس وقت ہم ایک آل آؤٹ وار کے اندر ہیں۔ 40 سال اس جنگ کی تیاری کی گئی ہے، اور اس وقت وہ جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت سارے ملکوں کو، پورے ریجن کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر یہ مزید آگے جاری رہتی ہے۔ روس اور چین تیاری کر رہے ہیں، وہ اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن اس سے بھی آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے، اب سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ تو کہیں سے نیوکلر ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ تو کہیں سے نیوکلر والا ہے ہی نہیں۔ نیوکلر کی تو گارنٹیز ایران پتہ نہیں کتنی بار چیخ کر دے چکا ہے، اور رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ نیوکلر کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہے، حملہ ایران کے اوپر کیوں کیا گیا ہے؟ اور ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ ایران کوئی امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا، یا ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ۔ تو پھر پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ تو رشیا اور چائنا کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو کمپریہنسولی وار اگینسٹ برکس ہے، یہ تو کمپریہنسولی وار اگینسٹ چائنا ہے، تو وہ بھی اب اور زیادہ اگریسو انداز میں آپ کو نظر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے نا کہ ویسٹ جو ہے وہ وہاں سے چلا ہے کئی ہزار کلومیٹر دور سے،
اور وہ مشرق کے اوپر پھر اپنا تسلط قائم کرنے آ گیا. وہ ایک لینڈ، خوبصورت ترین لینڈ، اور اس کے رہنے والے ان کو نہیں حق دے رہا کہ وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں. آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کسی ملک کے اوپر حملہ ہو جائے، آپ کے اوپر ادھر ادھر جو ہے وہ بم گر رہے ہوں، اور آپ کا ملک جنگ کی نہ کوئی کوشش کر رہا ہو، نہ اس نے پہل کی ہو. یعنی ایرانینز کو آزادی نہیں دی جا رہی، ایرانینز کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اور کس نے کی ہے؟ اسرائیل کی کیا اوقات ہے، اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا آ جائیں دو ہاتھ کر لیں. ٹھیک ہے، غزہ میں ان کے ساتھ کیا، اور یہ بالکل مظلوم اور محکوم، وہ ان کے ساتھ کیا کر چکے ہیں، ان کے گھمنڈ کو انہوں نے غزہ کی ریت کے اندر گاڑ دیا. تو آ جائے ذرا، اسرائیلی فوج بھی آ جائے اور ایرانی بھی آ جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے ان کو. تو وہ جو وہاں سے چلے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے، اور ہم آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کیا ہے افریقہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. کالونیز بنائی ہیں، پچھلی کئی صدیوں سے بھگت رہے ہیں مشرق کے لوگ، یہ وہاں سے چلتے ہیں یہاں پر کالونیز بنا رہے ہیں. تو ایک بار پھر ایک اور ملک کو جینے کی آزادی نہیں دی جا رہی ہے. تو اب مشرق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پھر ہم بھی لڑیں گے. تو اب چائنا اور رشیا جو ہے وہ آپ کو اور اگریسو انداز کے اندر جو وہ نظر آئیں گے. تو جب بھی یہ نیوکلر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ نیوکلر کی بات کر کے پیچھے کون سے مذموم عزائم ہیں جو چھپانا چاہتے ہیں؟ جیسے غزہ میں بار بار یہ سیز فائر کو جواز بنا رہے تھے کہ حماس سیز فائر نہیں کر رہی، تو مذموم عزائم تو جینوسائیڈ تھا. تو یہاں پر نیوکلر جب ایشو ہی نہیں ہے تو پھر یہ نیوکلر کے جواز کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنگ کو مزید ایسکلیٹ کر رہے ہیں. تو پھر پیچھے ہڈن مقاصد جب کیا، تو وہ سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چین بھی دیکھ رہا ہے، وہ روس بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ریجن بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ کس طرح پلاننگ کے ساتھ آئیں، یعنی سیریا کے رجیم گرانا وہ ایران جنگ کا حصہ تھا. یعنی واقعات ان کو ایران جنگ کی طرف نہیں لے کر آئے ہیں، انہوں نے واقعات کریٹ کیے ہیں ایران جنگ کرنے کے لیے. اور امریکہ نے ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک جواز پیدا کرنے کے لیے کی تاکہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا جا سکے. یہ بات اب واضح طور پر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب یہ کھل کر باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس لیے جو اٹیکس ہیں وہ اب بڑھنے والے ہیں. تو ابھی بڑا اٹیک اس وقت لانچ کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ویسٹرن جو پارٹ ہے، لارج راکٹ سالوز لانچ فرام سینٹرل ویسٹرن ایرانین پروونسز ٹورڈ اسرائیل. اب جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں، دھماکے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے مزید رپورٹس پہنچ رہی ہوں گی، کیونکہ یہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. سیکنڈز کے اندر اگلی بات سامنے آ رہی ہے کہ میزائل وہاں پر ہٹ کر رہا ہے، وہاں پر ہٹ کر رہا ہے. بھاری رات یہ اسرائیل کے اوپر اس وقت گزرنے جا رہی ہے. اور ایرانین آرمڈ فورسز نے کہا ہے لیو اٹ، آکوپائڈ پیلسٹائن کو جب لیو کریں. اور نتن یاہو کی جو کرمنل رجیم ہے اس نے ہمارے اوپر اگریشن کیا ہے اور یہ گریو مس کیلکولیشن کر بیٹھا ہے. بہت بڑی دیکھیں ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اسی طرح ختم ہوئی. مس کیلکولیشن، تکبر، بڑی بڑی طاقتوں کو شکست ہوئی ہے. پہل انہوں نے کی اور لگتا تھا کہ وہ کچل کے رکھ دیں گے. کس نے سوچا تھا کہ ویتنامیز جو ہیں وہ امریکہ کو ہرا پائیں گے؟ ہرایا نا. تو یہاں پر بھی گریو مس کیلکولیشن ایرانین آرمڈ فورسز. اور موسٹ assuredly the scope of Iran destructive retaliation will include all corners of occupied Palestine. حملہ کر دیا ہے، ساتھ ایران یہ بات کر رہا ہے اسرائیل کا کونا کونا وہ دھماکوں سے گونجے گا، وہ ہمارے حملوں کی زد کے اندر ہوگا، وہ ہمارے میزائلوں کا نشانہ ہوگا. اور ایران جو ان کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنا رہا ہے وہ تو ابھی رپورٹس آئی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر تو ویڈیوز بن ہی نہیں رہی ہیں، وہ تو یہ چھپا رہے ہیں. ان کے 10 جنگی طیارے اس نے مار گرائے ہیں اور وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں. یہ کبھی بھی اپنا، حالانکہ چاہے وہ ریزسٹنس ہو، چاہے وہ ایران ہو، یہ ایسٹ کی روایت ہے. ان کے لوگ شہید ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں غم ہے اور بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، ہمارے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ چھپاتے ہیں. لیو آکوپائڈ ٹیریٹریز امیجیٹلی ایز دے ول سرٹنلی بی uninhabitable in the near future. اگر مثال کے طور پہ صرف 1 مہینہ ایران کے یہ حملے جاری رہے تو اسرائیل کا نقشہ کیا بننے والا ہے؟ دیکھیے، اگر تل ابیب کھنڈر کا ڈھیر ہو گیا، اگر حیفا کھنڈر کا ڈھیر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تہران اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں بہت بڑی ڈسٹرکشن آ جاتی ہے تو کیا ایران ختم ہو جائے گا؟ ایران سروائیو کر جائے گا. لیکن اگر حیفا اور تل ابیب کھنڈر کا ڈھیر ہو گئے تو اسرائیل سروائیو کر جائے گا. دیکھیں نا، گریو مس کیلکولیشن، تکبر آنا، کوئی تک نہیں بنتی تھی اس جنگ کی، ساری چیزیں خلاف تھی، سب وارن کر رہے تھے. تو یہ آنے والے دن بڑے فیٹفل ہیں، بڑے فیصلہ کن ہیں. اب اس لیے امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے. کیوں آ جائیں؟ سمپل سی بات ہے، اگر اسرائیل انف ہے فار ایران، اگر وہ اتنا ہی ماچو ہے، اتنا ہی وہ طاقتور ہے تو 2 ہاتھ کر لینے دیں ایران اور اسرائیل کو. ایران کے پاس تو ایئر فورس بھی نہیں ہے تو کر لینے دیں 2 ہاتھ. اب آپ درمیان میں کیوں ٹپک رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتا.
اسرائیل جو ہے وہ ایران اس کو اڑا کے رکھ دے گا. تو اس لیے اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ جائیں گے, ہم نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے آ جائیں گے. بھائی کیوں آ جائیں گے جب ویپن بھی دے دیے ہیں, ان کو چلانا بھی سکھا دیا ہے, ان کو ایئر فورس بھی دے دی ہے, ساری پروٹیکشن بھی ہے ان کو, اور ساتھ ان کا ایئر ڈیفنس بھی کر رہے ہو, تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بیان اٹ سیلف اس بات کا ثبوت ہے کہ کافی نہیں ہے اسرائیل, ٹھیک ہے نا. اور اگر حیفا اور تل ابیب یہ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے وہاں پر, اگر ایران اپنے حملے سسٹین کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا امریکہ آ جائے گا تو کیا کر لے گا؟ تباہی. دیکھیں اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ امریکہ کی کوئی پاور نہیں ہے. اور بھائی ایران اس لیے تو وہ مذاکرات کر رہا تھا, اس لیے تو وہ ڈیل کر رہا تھا, اس لیے تو اس نے 2015 میں ڈیل کی. وہ کوئی جنگ نہیں چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس بڑی طاقت ہے, وہ بڑی تباہی لا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب جنگیں مسلط ہوتی ہیں تو پھر قومیں کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں, اور یہ ایران تو پھر ایران ہے اور ان کی ہسٹری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ادھر ساؤتھ ایشیا والے, ادھر مڈل ایسٹ, ادھر افریقہ, یہ سب کے سب کالونائز ہوئے ہیں. ایک ملک کالونائز نہیں ہوا اور وہ ایران ہے. یہ ان کی جڑوں کے اندر ہے یہ بات. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکوریٹلی اور سکسیسفلی ٹارگٹ کر دیا ہے ان کی ملٹری اور سیکورٹی اور اسٹریٹجک فیسلٹیز کو. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم نے کامیابی کے ساتھ ہٹ کر دیا ہے سیکورٹی اور اسٹریٹجک فیسلٹیز کو. ایران اس وقت پیورلی وہ صرف ان کے ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے اور وہ سویلینز کو ہٹ نہیں کر رہا. لیکن تل ابیب کے اندر کیا ہے کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس ہے وہ انہوں نے بالکل پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر رکھا ہوا ہے. انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس وہاں پر بنائی ہوئی ہے جو بالکل پاپولیٹڈ ایریا ہے. تو یہ وہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس لیے اگر کوئی ڈسٹرکشن وہاں پر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے. ڈو ناٹ الاؤ دا کرمنل رجیم ٹو یوز یو ایز اے ہیومن شیلڈ, ٹھیک ہے نا. یہ ایرانین آرمڈ فورسز کے حملے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت تباہی مچا دی ہے اور ہٹ کر دیا ہے بہت سارے جو ان کی بیسز ہیں, اسٹریٹجک سائٹس ہیں, اور اس وقت دھماکوں کی اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں. اور پھر ایران کے دوسرے علاقوں سے وہاں پر اسرائیل بامبنگ بھی کر رہا ہے اور وہاں سے بھی حملے ہونے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ دیکھیے پریپریشنز آر انڈر وے, اے ٹف نائٹ فار دا اینیمی. اور ایریا سے تیاری ہو رہی ہے مزید لانچ کرنے کی. اچھا یمن بھی ساتھ اٹیک کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت حزب اللہ بھی درمیان میں آ سکتی ہے. اور اس وقت تیاریاں ہیں, آج کی رات کہہ رہے ہیں بڑی بھاری اور لمبی ہونے والی ہے. اور ایران کے فارن منسٹر کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, حالانکہ وہ تو مذاکرات اور اس سب کی بات کرتے رہتے ہیں. دا ریسپانس آف دا اگریشن از لیجیٹیمیٹ اینڈ وی آر کنڈکٹنگ اے ویل پلانڈ ڈیسائسو آپریشن ایمڈ ایٹ پروٹیکٹنگ آور سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ڈیفینسو ڈیسائسو آپریشن, اسرائیلی فارن منسٹر اس کی بات کر رہے ہیں. ایرانین میزائلز ور ایبل ٹو پینیٹریٹ آل 7 لیئرز ٹو اسرائیلی ایئر ڈیفنس. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے 7 کی 7 جو لیئرز ہیں ان کو چیر کے رکھ دیا ہے. ایران نے یہ اسرائیل نے شو کرنے کی کوشش کیا کہ ایبسلیوٹ پاور, کہ دیکھیں مڈل ایسٹ میں اور تو کوئی لڑ نہیں رہا اسرائیل سے, ایران بھی نہیں لڑ رہا, لیکن وہ ایران کو چونکہ ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں اپنا دشمن, تو وہ ایران کو ڈسٹرائے کر کے اپنی جو ایبسلیوٹ کیا کہتے ہیں اس کو ڈومیننس اور ہیجمنی وہ لاگو کرنا چاہ رہے تھے, وہ دکھانا چاہ رہے تھے. یہ ان کا مقصد تھا, ون آف دا پرپز. تو وہ نہیں بن پا رہا ہے, بلکہ وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کی طاقت جب ایکسپوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. مقصد تھا کہ ان کو کرش کر کے رکھ دیں گے اور ہماری جو ڈومیننس ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی, لیکن معاملہ تو کچھ اور اس کی طرف جا رہا ہے. انٹینسو سیکورٹی کیمپین ان ایران کوئنسائڈ ود ملٹری ریٹیلیشن آپریشن اگینسٹ اسرائیل. اسرائیل بھی وہاں پر بمبنگ کر رہا ہے, لیکن ساتھ ریٹیلیشن کی بہت بڑے لیول کے اوپر تیاری بھی کی جا رہی ہے, جس میں حملے کیے بھی جا رہے ہیں, کہیں سے لانچنگ ہو رہی ہے, بھرپور آل آؤٹ وار اس کے اندر ہم جا چکے ہیں. آل آؤٹ وار ایران حملے کر رہا ہے, پیچھے سے مزید تیاری کر رہا ہے, اسرائیلی بھی جا کر وہاں پر حملے کر رہے ہیں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے, تھامس میسی ہیں جو کہ امریکہ کے بڑے فیمس پولیٹیشین ہیں. اب امریکہ میں سینٹیمنٹ کیا ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے ہم آ جائیں گے, ہم حملہ کر دیں گے, یہ کر دیں. تو ٹرمپ آ بھی سکتا ہے, اس کی پچھلی ویڈیو میں ساری رپورٹس آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. جان بولٹن نے اس کے بارے میں کیا کہا, ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو امریکنز راضی نہیں ہیں, امریکنز اس جنگ میں اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو امریکہ آئے گا ایک نئی ایروگنس کے ساتھ, ایک نئی ہیبت کے ساتھ, تباہی مچائے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, یہ اس کا نتیجہ مکمل امریکہ کے یہاں سے لیو آؤٹ کرنے میں نکل. تھامس میسی فیمس پولیٹیشین, سروے انہوں نے کیا ہے, انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا امریکہ کو اسرائیل کو ویپن دینے چاہیے. 85% امریکنز نے کہا نو. یہ آج امریکن پیپل کا سینٹیمنٹ ہے, اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ امریکن پیپل جو ہیں ان کو اس بات کے اوپر اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور وہ اسرائیل کی اصلیت وہاں پر جب وہ سمجھ رہے ہیں. تو جو اسرائیل ہے وہ بہت باربرزم کر رہا ہے,
وہ اسیسینیشنز آپریشن کر رہا ہے اور ابھی اس نے کار بمز آپریشن وہاں پر اس طرح کا اگریشن بھی شروع کر دیا ہے. تو اندر سے بھی ایران کو لڑنا ہے. ایران جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے. سب سے زیادہ ان کو یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے. یہ آئیں میزائل ماریں ان کے سامنے. اصل جو چیز ہے جو اندر وہ اسیسینیشنز کر رہے ہیں اور اندر وہ جو اسپائز موجود ہیں ان کو ڈھونڈنا اور نکالنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے اوپر بھی ایران کام کر رہا ہے. ایران اپنے آپ کو سنبھال بھی رہا ہے اور اب اس نے دیکھیں کہ جو رسپانس ٹائم ہے وہ بھی کم کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے ہم سارا دن بھی آج حملے جو ہے وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یعنی ایران تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال بھی رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر سرپرائز اٹیک ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, اس کے اوپر سرپرائز اٹیک ہوا ہے. آپ اندازہ کریں 20 کمانڈرز ان کے شہید ہو گئے ہیں. آرمی چیف, IRGC کا چیف, بھائی یہی تو 2 بندے تھے. ایرو اسپیس کا چیف, باقی بہت سارے کمانڈرز, انٹیلیجنس چیف. تو دیکھیں ایران نے اتنی جلدی اپنے آپ کو سنبھال کر اٹیک کیا. اگر وہ لوگ موجود ہوتے تو شاید جو انیشل سب سے پہلا رسپانس آیا وہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا. تو ایران تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے اور رسپانس ٹائم بھی کم کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دن اور آج کی رات بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں اور آگے آنے والے گھنٹے اور دن اور راتیں اسرائیل کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہیں. تو فیصلہ کن جنگ اس وقت پلانٹ کی سب سے بڑا حق و باطل کا مارکا یہاں پر لڑا جا رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ حق کون ہے, باطل کون ہے, اور اس باطل سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اس لیے جو بھی قومیں ہیں جو اس بات کو سمجھتی ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. کوئی اخلاقی سطح پر کھڑا ہو رہا ہے, کوئی اسلحہ دے رہا ہے, کوئی ڈپلومیٹک سطح پر کھڑا ہو رہا ہے. یعنی یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ آئیں گے ایران کو لپیٹیں گے اور بس چل نکلیں گے, ایسا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بہرحال اس وقت کی صورتحال ہے. تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.